بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے آگے جھکو، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو، مرادوں کو پورا کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ قیامت کے روز آنسوؤں کے بدلے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ آدمی جس نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا جہاں کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، اپنے گناہوں کے معافی پر بھی اللہ کے آگے روتا رہا تو وہ ضرور بخشا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرو اور پڑھتے وقت رویا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو کوشش کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف اور اللہ کی راہ میں رونے کا اجر اور ثواب ہے، یہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ہمارے اندر سے ہر قسم کی برائی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے خطاب کر رہے تھے تو سامنے بیٹھا ایک شخص رو پڑا۔ آپ نے فرمایا، آج تمہارے درمیان تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیے جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہ نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، دوزخ سے کیسے بچا جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے۔ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی، اس پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مکھی کے سر جتنا بھی آنسو تمہاری آنکھوں سے گر پڑے تو اللہ اس کے بدلے تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، دو آنکھوں کو آگ چھوئے گی نہیں، ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر گزاری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، دوسرا وہ نوجوان جو رب کی عبادت میں مصروف رہے گا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے گا، چوتھا ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھے گا، پانچواں ایسا شخص جسے کسی خوبصورت عورت نے برے ارادے سے بلایا ہو لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنی پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کتنا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔